کی ہوسٹ آپ کی میزبان سیدہ فری آپ کو سلام پیش کرتی ہے. جیسا کہ ناظرین عرصہ 6 سال سے میں پنجاب HP نیوز MB نیوز CD25 کے ذریعے اور دیگر افراد کے مسلسل سے میں ایسے ہیرو ہیروئنوں کی تلاشی رہتی ہوں جو کہ اپنے علاقے میں آن بان اور شان رکھتے ہیں اور معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سماج سیوا کی ہوتی ہے اور لوگوں نے ان کا انتخاب کیا ہوتا ہے. لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ چودھری صاحب کے پاس جائیں گے اور خالی ہاتھ نہیں آئیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کوئی سوالی آتا ہے اس گھر سے خالی نہیں جاتا, وہ اس امید سے یہاں پر آتا ہے. میں جس علاقے میں بیٹھی ہوں وہ قاضی ٹاؤن U98 اور جس جگہ پر میں بیٹھی ہوئی ہوں وہ ہے چودھریوں کا ڈیرا. چودھری کے ڈیرے سے مراد جہاں پہ چودھری خالد صاحب یہاں کے نائب وزیر ہیں اور اس علاقے میں سینئر سماجی کارکن انہوں نے PTA کو کیوں جوائن کیا؟ کیا ایسا ان کے اندر ایک انفرادی سوچ, ایک جذبہ تھا جسے وہ لے کر چلے اور بھی جماعتیں تھیں. ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی کہانی ان کی زبان جانے کے ان کے پاس جاتے ہیں. السلام علیکم. چودھری خالد صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی سر آپ یہ بتائیں کہ PTA کو کیوں جوائن کیا؟ یعنی کہ اور بھی جماعتیں تھیں, نون لیگ تھی, کافی تھی اور بھی BJP پر پارٹی تھی, تو آپ نے اس میں آ کر جماعت میں آ کر اپنے قائد کو کیسا عمران خان صاحب نے ہم سب نوجوانوں کو پہلے طور پہ جگایا. جب انہوں نے اپنی پارٹی کا آغاز کیا تو انہوں نے ہمیں امیدیں اور انہوں نے ہمیں خواب دکھائے کہ معاشرے کو ہم بہتری کی طرف لے کے آئیں گے. تو شورلی ایک ایسی جماعت ہی تھی جو اب ہمارے نئی امنگوں کے مطابق, نوجوانوں کی نئی امنگوں کے مطابق ہمیں نظر آ رہی تھی اور میرے جیسے بے شمار نوجوان شامل ہو گئے جن کو پتہ ہی نہیں تھا. بہت ساری ایسی ڈیپلی باتیں تھیں جن سے نوجوان بالکل بھی طرف دھیان نہیں تھا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ. سر آپ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ سے آپ نے PTA کو جوائن کیا, کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2009 کی بات ہے جب میں PTA میں آیا ہوں. یعنی کہ 11-12 سال میں کہہ دوں کہ یہ صحیح ہے. مشرف کے اقتدار سے جب ہم سب لوگ متفق تھے, جب ہم لوگ سب بزاٹ تھے, تو سب جماعتوں نے اس میں اپریشیٹنگ کام کیا مشرف کو بتانے میں. تو اس کے اندر پھر عمران خان صاحب کا بھی رول تھا. تو عمران خان صاحب اب ہمارے سارے نوجوانوں کے ہیروز ہیں. اب انہوں نے سر یہ شروع سے ماشاءاللہ بننے سے لے کر آپ تک اللہ تعالیٰ ان کو اتنی ہی عزت دی کہ آج تک اس میں کمی نہیں ہے. ایسے ہی ورلڈ کپ جیتنے کے بعد سے لے کے وہ اب سب نوجوانوں کا ایک ہیرو رہ خواب بن گیا. جی سر, میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ معاشرت کا گراف گرتا جا رہا ہے اور مہنگائی اب سے اب ہوتی جا رہی ہے. مہنگائی کا جو جینے وہ بے قابو ہوتا جا رہا ہے. آپ کو کب تک مل جائے گا اور معاشرت کا گراف کب ہوتا ہے؟ معاشرت کا گراف ایک دن میں نہیں گرا. جتنے بھی اخراجات, جتنے بھی قرضے پہلی جماعتوں نے لیے تھے, عمران خان صاحب تو وہی واپس ریٹرن دے لیں, ملک کو ریگولر رکھ لیں تو بڑی ہمت ہے ان کی, اور رکھے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو بہتری کی جانب ریورس پہ لے کے آئیں گے. اب اگر عوام کی یہ خواہش ہو کہ یہ تمام چیزیں جو 72 سالوں میں پوری نہیں ہوئی, یہ اب 2 سالوں میں کیسے تو یہ ممکن نہیں ہے. ایسا اس کے لیے ٹائم چاہیے. اس کے لیے بلکہ ایک ٹرنیور اور چاہیے خان صاحب کو, تاکہ یہ تو ابھی شروعات ہے, یہ ابھی بنیاد ہے. ان سالوں میں تو خان صاحب تھوڑے ابھی سیکھنے والے بھی ہیں, سیکھ بھی رہے ہیں, سیکھ بھی لیا ہے, تو اب سسٹم کے اندر آ گئے ہیں. تو اب انشاءاللہ عوام ایک چانس ان کو اور دے آگے تو پھر چینج کا وہ جو خواب انہوں نے ہمیں دکھایا تھا وہ پورا ہوگا. سر آپ نے اب تک اس علاقے میں کتنا کام کروایا اور آگے کیا خواہش مند ہے کہ ہمارے یہ کام ہونے چاہیے, تو اسے تفصیلات سے ادا کریں گے؟ ہمارے علاقے میں الحمدللہ روڈس کی تعمیر ہوئی, سٹریٹس کی تعمیر ہوئی, یہ ہمارے لائٹس کی ہوئی, پانی کی ہوئی, جہاں الیکٹریسٹی کی جو تاریں ہیں ان کو چھوٹی گلیوں کے اندر گولا وائر پہنچائی گئی ہے. جہاں پہ بڑا جھنجھٹ تھا تاروں کا,
اور سیوریج کی جہاں بلاکیج تھی وہاں نئی لائنیں ڈلوائی ہیں، اور کسی قسم کا جو ٹرانسفارمر کی اگر ہمیں کبھی ٹربل آئی ہے تو ہمارے فوراً ٹرانسفارمر پائے گئے ہیں یہاں پہ نئے۔ ابھی حال ہی میں ہمارے علاقے قاضی ٹاؤن کے اندر پانی کی بڑی شدید قلت ہمیں آ رہی تھی، تو ہم نے میاں اسد اقبال صاحب سے ریکویسٹ کیا، تو انہوں نے فوراً ایک ملتان روڈ کے اوپر ٹیوبل فارغ تھا، راغب بلاک کے فرنٹ کے اوپر ٹیوبل بنا ہوا تھا، فارغ پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو آپ کے ساتھ جوائن کرواتے ہیں اور آپ کے قاضی ٹاؤن کا واٹر سپلائی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ہم حل کر دیتے ہیں، اور اس پہ کام جاری ہے ہمارا۔ جی سر، آپ یہ بتائیں سر کہ آپ کے علاقے میں امن کمیٹی قائم ہوئی کہ نہیں؟ کیونکہ جب تک امن کمیٹی قائم نہیں ہوگی امن قائم نہیں ہوگا، اور نئی نسل کو اسی حوالے سے نئی نسل کو پیغام دینا چاہیے۔ امن کمیٹی کے حوالے سے میری ریکویسٹ ہے میں بالا سے اپنے محترم ہمارے ادارے جو اختیار ہیں وہ یونیورسٹی تھانے کے اندر بھی امن کمیٹی کی کتاب دے رکھیں۔ جی، کیونکہ دیکھیے امن کمیٹی کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہفتے میں دیر تک دوبارہ آ کے تھانے میں جاتے ہیں، سامنے میٹنگ ہو رہی، بہت سے معاملات ایسے جو آپ پنچایت میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، وہاں جا کے ضرورت ہے۔ اور سر نوجوانوں سے بھی پیغام دینا چاہیے۔ نوجوانوں کو میں پر امید رہنے کی ہی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ پیبستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، ملت سے رابطہ استوار رکھ۔ خان صاحب کو اب ہم نے چن لیا ہے تو آپ انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کو کامیابی حاصل کرنے تک ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ جی، آخری آپ سے سوال ہے کہ ہر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کاش میرے پاس کوئی نیٹ ورک ہوتا، کوئی ٹی وی چینل ہوتا، یا کوئی ایسا کوئی سلسلہ ہوتا کہ میں اپنا پیغام حکمران بالا تک پہنچا سکتا، اپنے عوام تک پہنچا سکتا۔ آج ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں چینل آپ کے پاس بیٹھے افراد بیٹھے ہیں، ان کو تسلسل سے آپ چودھری خالد صاحب کو پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اس کے لیے حکام مولا کو یہ پیغام دوں گا کہ معاشرے کے اندر انصاف کے لیے جو انصاف کی پیدا کرنے والے جو ادارے ہیں، جیسے ہماری عدالتیں ہیں، جیسے ہمارے تھانے کا نظام ہے، اس کو ٹھیک کیا جائے تاکہ عام آدمی کو ریلیف ہو، شیلٹر ہو، سکون ہو، اور یہی میرا پیغام ہے۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ اے فرش والے، اے فرش والے، اے عرش والے، اے عرش والے، میری توقیر کو سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں میں۔ یہ بات، یہ شعر چھوٹا نہیں ہے، اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں، آپ کو سارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ آپ کے ایس ایم ایس، آپ کے ای میل، آپ کے جی میل کی میں منتظر رہوں گی۔ اس کے ساتھ سعیدہ حرن بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔